بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اہل سنت احناف ویب اویرنس میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد آل کو سلیکٹ کریں۔ حدیث رکھتے ہیں، حدیث سے ان کا کیا تعلق ہے؟ آج بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے مسجد میں آئیں گے ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں، ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سوچو کہتے ہیں ہمارا مسلک سعودیہ میں چلتا ہے۔ تم ٹی وی پر دیکھ لو، کوئی حرم شریف کا امام ننگے سر نماز پڑھتا ہے؟ سعودیہ میں کوئی عالم، کوئی مسجد کا امام ننگے سر نماز پڑھتا ہے؟ اگر حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ننگے سر ہونا چاہیے تھا تو وہ عالم لوگ سب سے زیادہ حدیث جانتے ہیں، وہ سب عالم ننگے نہ گئے ہیں۔ آپ دیکھو کہ 2 4 10 حرم شریف میں ویسے گدھے بھی ملیں گے آپ، لیکن سارے ائمہ ٹوپی اور اقال اور رومال سر پر ڈالے ہوئے، ننگا سر کوئی امام پورے سعودی میں ایک نہیں ملے گا۔ یہ آپ کو غلط بتاتے ہیں کہ سعودیہ میں ہمارا مسلک چلتا ہے۔ اور سمجھانے کے لیے میں آپ کو اپنے اتفاق سے ایک مسجد میں ایک پینٹ شرٹ والا آدمی میرے بازو میں کھڑا ہو گیا نماز، تو بھائی میں اتنا بڑا ولی نہیں ہوں کہ ذرا سا آگے دائیں بائیں بالکل نظر ہی نہ پڑے۔ کیسے نہیں نظر پڑے گی؟ آنکھ کا دیدہ ٹائٹ نہیں نہ ہے، لوز ہے نا، وہ تو ذرا سا ادھر ادھر دیکھ ہی لے گا۔ تو اس کو جب میں نے نیت باندھتے وقت دیکھا تو دیکھا کہ یہ لگتا ہے جیسے کوئی پہلوان ہے، اتنا ٹانک ہے، جیسے قبضہ کرنے آیا ہے کہ اتنا میرا دخل۔ تو میں نے اپنا پاؤں تھوڑا سمیٹا تو اور سٹاتا جا رہا ہے۔ ہم کو تو ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہیں کہ 2 ٹکڑے ہو جائے۔ اور نماز رنگیات کے وقت میں ایسے انگلی پھسا، کیا بتا رہا ہے؟ دنیا گول ہے، معاملہ گول ہے، کیا بولنا چاہ رہا ہے سمجھ نہیں۔ تو اللہ ہی جانتا ہے اس دن ہماری نماز ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی، اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا دماغ تو اسی میں چستا۔ ہم نے کہا کہ میرے نوجوان بھائی یہ بتاؤ، ٹوپی تھی ہی نہیں تمہارے پاس یا ٹوپی تھی تم نے لگایا نہیں؟ تو کہنے لگا کہ ثابت نہیں ہے۔ ہم نے کہا تم مفتی ہو کیا؟ تم سے ہم سے سوال کیا ہے کہ ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تم سے مسئلہ پوچھا جائے۔ ہم نے مسئلہ نہیں پوچھا ہے کہ تم ثابت بتاؤ، جائز بتاؤ، ہم نے تو تمہارا عمل پوچھا ہے کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا؟ تم مسئلہ کیوں بتا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں حدیث پر عمل کرتا ہوں۔ میں نے کہا حدیث کی کتنی کتاب تم نے پڑھی ہے؟ ذرا بتاؤ مجھ کو، حدیث کی کون کون سی کتاب تم نے پڑھی ہے؟ کہا میں سعودیہ میں رہتا ہوں۔ ہم نے کہا سعودیہ میں گدھے نہیں ہوتے ہیں، تم دھوس کیا جما رہے ہو؟ تم سعودیہ میں رہتے ہو، سعودیہ ہم نہیں جانتے ہیں؟ تم سعودیہ میں رہتے ہو کہ سعودیہ میں پڑھتے ہو؟ کیا کام کرتے ہو؟ کہا ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں۔ ہم کا بتاؤ تم ویلڈر بن کر یہاں سے گئے تو وہاں سے 5 سال کے بعد محدث بن کے لوٹ گئے؟ وہاں سعودیہ بھیجا ہم نے فیٹر کو، وہاں سے آیا محدث بن کر کے۔ وہاں حدیث پڑھنے پڑھانے کے لیے کوئی مدرسہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی نصاب، کوئی کورس ہے کہ نہیں؟ تم کیسے وہاں سے محدث بن کر لوٹ گیا؟ 30 سال کی عمر میں تم یہاں سے گئے تھے، 25 سال سے تم نماز پڑھ رہے تھے ٹوپی لگا کر کے، 5 سال سے ٹوپی پھینک دیا تم نے۔ کیسے حدیث میں ہوتا تو وہاں بھی ہوتا۔ ہم نے کہا حدیث کسی کے باپ کا ٹھیکہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور سعودیہ میں بند نہیں ہے۔
ہم لوگ رامائن گیتا پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ حدیث ہی پڑھاتے ہیں مدرسے میں. کون سی کتاب حدیث کی تم نے پڑھی کہ تم کو ٹوپی نہیں ملی؟ کہنے لگے مولانا صاحب آپ سے ہم بحث نہیں کرتے، آپ کا نام کیا ہے؟ ہم نے کہا میرا نام تو بڑی خطرناک ہے، اگر نام بتا دوں گا تو تمہارے کو بڑا خطرہ ہو جائے. کہنے لگا تم حدیث میں ہے؟ ہم نے کہا ہر کتاب میں حدیث کی ہے ٹوپی، لیکن جب تم جانتے ہی نہیں حدیث تو تم کو ملے گی کیسے؟ ملے گی جاننے والے کو ملے گی نا. کہنے لگا بخاری شریف میں ہے. ہم نے کہا بخاری شریف میں بھی ہے ٹوپی. کہنے صاحب ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے. ہم نے کہا ایسا ہی ہے، لیکن اب آپ کو کون سمجھا سکتا ہے؟ اگر آپ کمر کس لے کہ ہم تو مانیں گے نہیں تو کون منوا سکتا ہے؟ لیکن ہے ہر حدیث کی کتاب میں. ابو داؤد شریف میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے. اور کتاب حدیث کی ہے جس میں ٹوپی تم کو نہیں ملی؟ کہ صاحب ہم کو تو ملی نہیں. ہم نے کہا تم کو ملے گی کیسے؟ جس میں طلب ہوتی ہے، ایمان ہوتا ہے، اس کو ملتی ہے، بے ایمانوں کو چیز نہیں ملتی ہے. ہے بخاری میں؟ تو ہم نے کہا جی ہے. کہ آپ دکھا دیں گے؟ ہم کہا ایک دم ملا دیں گے. آپ تو بڑی حیرت ہوئی. کہنے لگا ہم بخاری لے کے آئے. ہم کہا لے کر آؤ، لیکن دکھا دینے کے بعد بیٹے ٹوپی لگانا پڑے گا، یہ سمجھ لو. کہنے لگا جب حدیث میں ہوگا تو ضرور لگائیں گے. ہم نے کہا ہاں اگر یہ جذبہ ہے تو لے آؤ بخاری دکھا دیتے ہیں. بیچارہ کہیں سے کھوج کھاٹ کے بخاری لے آیا تو وہ تو اس گمان میں تھا، آج تک اس کو ہی بتایا گیا تھا کہ ٹوپی ہے یہ نہیں ہے. تو وہ کھوج رہا ہے نماز کے باب میں ٹوپی. تو وہاں ٹوپی تھوڑے ملے گی. بخاری شریف تو بھول بھلیاں ہے نا، معمولی دماغ والا محدث تو ہے نہیں. وہ جگہ پر حدیث نہیں نقل کرتا ہے. امام بخاری کی خصوصیت یہ ہے کہ بے جگہ رکھ دے گا حدیث کو. تم یہاں ڈھونڈتے رہو، یہاں ملے گا نہیں، تم تو سمجھو گے کہ یہیں پر ہوگی، وہاں پر نہیں ہے. اس نے کسی دوسرے مسئلے کے درمیان اس کو رکھ دیا. کل آپ کو جیسے بتائیں گے کہ بخاری شریف میں ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا سورہ فاتحہ پڑھے ہوئے نماز ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ بخاری میں بھی ہے، لیکن تم کھوجو یہ حدیث نہیں ملے گی، ہمارے پاس لاؤ گے ہم دکھا دیں گے. تو ٹوپی کا مسئلہ وہ بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے بے جگہ، کیسے ملے گا؟ ہم نے کہا لاؤ بخاری میرے ہاتھ میں دے، اور کھول کر رکھ دیا. ہم نے کہا پڑھو. امام بخاری نے ہیڈنگ اور سرخی قائم کیا ہے، باب السجود علی الثوب فی شدت الحر. زمین دھوپ کی وجہ سے ایک دم گرم ہو، تپ گئی ہو، اس پر کھلی پیشانی رکھنے میں دقت ہو سجدہ کرنے میں، تو کیا کپڑا زمین پر رکھ کر کے سجدہ کرنا جائز ہے؟ یہ مسئلہ بتانے کے لیے امام بخاری نے سرخی قائم کی. اور حدیث کیا لا رہا ہے؟ قال الحسن كان القوم يسجدون على قلنسوتهم وامامتهم. حسن بصری کہتے ہیں میں نے صحابہ کی قوم کو دیکھا ہے کہ گرم زمین پر نماز پڑھتے تھے تو ٹوپی اپنی آگے پیشانی کی طرف جھکا دیتے تھے، اور اسی ٹوپی کے کپڑے پر ٹوپی تھی نماز میں تب نا. تم کو ٹوپی نہیں ملی. پتا چلا کہ صحابہ نماز میں ٹوپی لگایا کرتے تھے. پتا چلا کہ امام بخاری ٹوپی لگا کر نماز پڑھتا تھا. پتا چلا کہ حدیث کی کتابوں میں ٹوپی اس طرح سے ایک ایک مسئلہ حدیث کے اندر موجود ہے. لیکن یہ ظالم حدیث پر ظلم کرتے ہیں، حدیث جانتے نہیں ہیں. حدیث میرے بھائیوں باتیں تو بہت ہیں. اگر میں کسی ایک عنوان پر بہت تفصیل سے بات کروں تو یہ پرزہ میرے ہاتھ میں ایسے ہی رہ جائے گا. ہمارے ذمہ دار لوگوں کو بہت غصہ آئے گا کہ ہم نے مولوی صاحب کو بولنے کے لیے یہ کہا تھا، مولوی صاحب بول گئے.